بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سلمان عابد۔ آج ہم گفتگو کریں گے پی ایم ایل این کی پالیٹکس کے اوپر۔ اس وقت پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے، یا اس کو اگر آپ حکومتی بحران کہنا چاہیں، تو اس میں سب سے زیادہ اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور مسلم لیگ نون ہی کے اوپر اس وقت سب سے بڑی رسپانسبلٹی حکمرانی کے تناظر میں، یا آپ یہ کہیں کہ جو سیاسی بوجھ ہے حکمرانی کے نظام کا، وہ بھی مسلم لیگ نون کے اوپر ہے۔ جس طرح سے تسلسل کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہے، اور جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اور جو ہمارا ڈالر ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہو رہا ہے، ایسے میں کل حکومتی فیصلہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا، اس نے ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے، اور اس کے حکمرانی کے نظام میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر سکے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے سامنے اس وقت 6 بڑے چیلنجز ہیں۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ جب ان کو اقتدار ملا، تو اس اقتدار کے تناظر میں جو ملک کا سیاسی بحران اور معاشی بحران ہے، وہ ان سے قابو نہیں پایا جا رہا، اور تسلسل کے ساتھ مسلسل اس میں جو گراوٹ ہو رہی ہے، اس نے اس حکومت کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ شہباز شریف اسپیڈ، لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف کا یہ جو بھوت تھا شہباز اسپیڈ کا، یہ بھی قوم کے اندر سے اتر گیا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جناب، یہ جو کہا جا رہا تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ یکسو ہے پورے نظام کے اندر، لگتا ایسا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اور اس میں مریم گروپ یا نواز شریف گروپ اور شہباز شریف گروپ میں واضح دراڑ ہے۔ اب کل جب تیل کی قیمتیں بڑھیں، تو مریم نواز نے ان قیمتوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور اس کی مذمت کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میرے والد یعنی نواز شریف بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی وہ سب اچھا نہیں ہے جو یہاں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مسلم لیگ نون کا چوتھا بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، بالخصوص پیپلز پارٹی، اس پورے کرائسس میں یعنی حکومتی مشکلات میں ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی، اور سارا بوجھ مسلم لیگ نون پہ ڈال دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے، جے یو آئی انجوائے کر رہی ہے، اے این پی انجوائے کر رہی ہے، ایم کیو ایم انجوائے کر رہی ہے، وہ حکومتی مشکلات کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ برا ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار شہباز شریف یا ان کی حکومت ہے، ہم سے نہ پوچھیں۔ اور پانچواں چیلنج یہ ہے کہ جو اس وقت ایک بیانیہ بنایا تھا عمران خان نے یا بنایا ہوا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی مسلم لیگ نون میں شدید مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور عمران خان کی پاپولیرٹی ان کو سیاسی طور پہ تنہا بھی کر رہی ہے، پنجاب کی پالیٹکس میں خاص طور پہ، اور پنجاب میں اقتدار کی محرومی کے بعد اور زیادہ شہباز شریف کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ایسے میں مسلم لیگ نون جو ہے، جس نے یہ اقتدار تو لے لیا، اور اس کی خواہش ہے کہ وہ 2023 تک اس اقتدار کو کنٹینیو کرے، اور انتخابات مقررہ مدت میں کے بعد یعنی اگست 2023 میں ہوں، اس وقت تک پوری حکومتی نظام کو چلانا، سیاسی اور معاشی استحکام کو پیدا کرنا، لوگوں کو معاشی ریلیف دینا، اور اس ریلیف کے اندر اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا، اور عمران خان کے مقابلے میں اپنی سیاسی قوت کو بڑھانا، یہ ایک بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے اس وقت مسلم لیگیوں کے لیے۔ اور مسلم لیگی جو ہیں اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہمیں ملی ہے، حالانکہ سیاست میں حکومت اور اقتدار ملنا خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ سیاسی بوجھ بن گئی ہے،
اور ان کی مقبولیت ڈے بائی ڈے نیچے کی طرف جا رہی ہے. یہ وہ سوال ہے جو مسلم لیگ کے اندر زیر بحث ہے, اور مسلم لیگ کے اندر ایک بڑا حلقہ جو پیپلز پارٹی کو تنقید بھی کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس پورے کھیل میں پیپلز پارٹی نے ہمیں تنہا چھوڑ کے جس طرح سے ہماری مشکلات میں اضافہ کیا ہے اس پر ان پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے, لیکن خاموش ہے, تنقید دبے لفظوں میں ہو رہی ہے. اور پنجاب کے اقتدار کے جانے کے بعد تو مسلم لیگ کی اور پریشانی بڑھ گئی ہے, کیونکہ ان کے مد مقابل چودھری پرویز الہی چیف منسٹر ہیں. وہ زیادہ انتظامی طور پہ, سیاسی طور پہ پختہ آدمی ہیں, حکومت کا جوڑ توڑ کرنا جانتے ہیں, سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں. اور مسلم لیگ کے اندر خدشہ یہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی ایک برس تک حکومت میں رہتے ہیں تو مسلم لیگ کو, نون کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس پورے کھیل میں اگر ہم دیکھیں تو حکمران اتحاد کے اندر جو شامل 13 جماعتیں ہیں, ان میں سے 12 جماعتوں کے مقابلے میں 13ویں جماعت مسلم لیگ نون سب سے زیادہ سٹیک کے اوپر ہے, اس کی پولیٹیکل پوزیشن سب سے زیادہ سٹیک پہ ہے. اس نے کیسے نکلنا اس کرائسس سے, یہ اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے اور سب سے بڑا سوال بھی ہے. اور اس سوال کو ایویلویٹ کرتے ہوئے کیسے حکمت عملی کو ترتیب دیا جائے, کیسے حکمت عملی بنائی جائے, کیسے اپنی ساکھ کو بحال کیا جائے, کیسے ایک کامیاب حکومت, اچھی حکمرانی کا تصور پیش کیا جائے, وہ ایک چیلنج ہے. اور یہ بات ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ حالیہ دنوں میں یا آنے والے کچھ ماہ میں لوگوں کو معاشی ریلیف دینا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا انہوں نے سمجھ لیا ہے. اور جتنی جتنی حکمرانی کے نظام میں دراڑ آئے گی, لوگوں کو معاشی طور پہ ریلیف نہیں ملے گا, معاشی بدحالی بڑھے گی اور عام لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا, تو اس سے حکومت کا مقدمہ اور مسلم لیگ کا مقدمہ کمزور ہو جائے گا. اب یہ چیلنج مسلم لیگ نون کے لیے ہے کہ وہ اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹ پاتی ہے اور کیسے اس بحران سے اپنے آپ کو باہر نکالتی ہے اور کیسے عمران خان کے اوپر سیاسی برتری حاصل کرتی ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی قیادت کے سامنے موجود ہوں گے. ان سے کیسے حکمت عملی بنائی جاتی ہے, کیسے نمٹا جاتا ہے, اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن بظاہر اس وقت لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون زیادہ سیاسی بحران کا شکار ہو گئی ہے, اور یہ اقتدار اس کے لیے ایک نئے درد سر کے طور پر سامنے آیا ہے, جو ان کی سیاسی طاقت کو بڑھانے کی بجائے ان کی سیاسی مشکلات میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہا ہے. اور یہ خبریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ اسلام آباد کے کانٹیکس میں, اسلام آباد میں یہ خبریں حکومتی حلقوں کے اندر ہی گردش کی جا رہی ہیں کہ اگر اسی طرح سے حکومت کرنی ہے تو بہتر ہے کہ ہم انتخابات کا راستہ اختیار کریں, کیونکہ اگر ہم نے انتخابات میں پھر تاخیر کی تو یہ جو آج کا جو بوجھ ہے اور آنے والے دنوں کا جو بوجھ ہے, اس کا خمیازہ بھی مسلم لیگ نون کو ہی ادا کرنا پڑے گا. Fresh every single day. Gyro King, the king of gyro. Pakistan's first exponential learning-based education schooling. At PGS, we believe that future of excellence in education is based upon personal attention to each student, teaching the subject that relate to every student's individual interest. That is why we have devised a curriculum that is embedded with STEM activities, cultivating entrepreneurship mindsets, case study-based learning, people management skills, and above all, integrating MIT and SAP-supported young learner programming activities to compete with the upcoming era of exponential learning world. We believe the future is now. Progressive Grammar School. www
www.progressiveschools.com.pk